الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند پڑھیں. حاضرین محترم، نعت خوانان مصطفیٰ، علماء کرام، یہ محفل حضور سید عالم فخر اولین و آخرین صادق اول اور وہ ذات جو مظہر جمال و جلال یزدانی ہے، اللہ کے بعد کائنات پر جس کی حکمرانی ہے اور جس کا ذکر پاک روحانی ہے، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. آج اسی ذات کے ذکر کے لیے، اس کی یاد پاک کے لیے یہ محفل منعقد ہے، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس ذکر پاک پر مشتمل محفل میں حاضر ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آفاقی پیغام دیا. یوں تو قرآن مجید آخری اور آفاقی پیغام ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات بہت سے مضامین پر مشتمل ہیں. مسائل بھی ہیں، ذکر جہاد بھی ہے، منافقین کا ذکر بھی ہے، صالحین کا ذکر بھی ہے، ذکر انبیاء بھی ہے، ذکر اخیار بھی ہے، ذکر ابرار بھی ہے، ناریوں کا ذکر بھی ہے، جنتیوں کا ذکر بھی ہے، جنت کا بھی ہے، دوزخ کا بھی ہے. یعنی تمام مسائل پر، موضوعات پر قرآن مجید کی آیات مشتمل ہیں. یہ ایک ایسا بحر ناپیدا کنار ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، لیکن وہ آیات اور بعض ایسی خصوصی آیات ہیں جو خصوصیت کی شان رکھتی ہیں، جن کا ایک مقام خاص ہے. مثلا وہ آیات جن میں اللہ نے اپنی صفات کی نمائیں
اپنی ذات کا عرفان دلوایا، کائنات کی تخلیق پر توجہ دینے کے لیے کہا، اپنے مقبول اور محبوب انبیاء کا ذکر کیا، رسولوں کا تذکرہ کیا، کسی کو کسی لفظ سے یاد فرمایا، کسی کو کسی انداز سے یاد کیا، لیکن جس پر قرآن نازل کیا اس کو رحمت للعالمین کے آفاقی لقب سے نوازا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں۔ یہ الف لام استغراق کا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں جس کی کوئی تعریف جس انداز سے جس وقت جہاں جو شخص جن لفظوں میں کرے گا، جس زبان میں کرے گا، جس زمین پر کرے گا، جس مقام پر کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ کی حمد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ کسی کو کوئی ذاتی طور پر حمد اور تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اگر کسی میں کوئی خوبی ہے، اس میں کوئی کمال ہے، کوئی شخص اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو سراہتا ہے، تو حقیقت میں وہ اس کی تعریف کرتا ہے جس ذات نے اس میں کمالات بھرے ہیں، جس ذات نے اس انسان کو ان کمالات سے نوازا ہے، وہ حقیقت میں تعریف اسی کی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم تو اسی کی ہے جو تمام کائناتوں کو پالنے والا ہے۔ لیکن عالم تو یہ ہے کہ جس عالم میں ہم ہیں، یہ دنیا ہے، ہم اس کو ایک عالم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جہان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک جہان۔ تو اللہ فرماتا ہے رب العالمین، کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہان تو ایک ہے، یہ بہت سے جہان کہاں ہیں؟ بھائی آپ لوگ غور سے میری باتیں ضرور سنیں، لیکن اتنا مجھے پتہ چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، کچھ ہاں ہوں اور کچھ جواب بھی دیں کہ واقعی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سمجھ آئیں۔ تو اتنا تو کہیں، کچھ تو کہیں، بالکل آئینہ حیرت بن گئے ہیں۔ ذوق پیدا کریں، طبیعت میں ذوق پیدا کریں۔ یہ عاشقان مصطفیٰ کی محفل ہے، غلامان مصطفیٰ کی محفل ہے۔ سنی جو ہیں، سنی حضرات، ان کا تعلق سنت سے ہے، سن ہونے سے نہیں ہے کہ یہ سن ہو کر بیٹھ جائیں، ان کا تعلق سنت سے ہے۔ تو اپنے اندر ذوق پیدا کریں اور یہ محسوس ہو کہ آپ جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس سے ایک تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی زبان، آپ کی سماعت اور آپ کے تمام جو ذوق کے پہلو ہیں ان سے یہ چیز واضح ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ذوق کا اظہار کریں گے تو میں چلوں گا۔ جے تساں چپ وٹ کی تو پھر میں بھی نہیں بول رہا، یہ میں دس چھوڑا نہیں۔ نعرے بھی بے شک مارو، کوئی پنجابی بھی صحیح، نعرے بھی مارو لیکن دلوں میں بھی کچھ گرمی پیدا کرو۔ سمجھ آئی؟ ان بھی گرم موسم ہے، لائٹاں بھی بلنیاں بھی ہیں، مجلس بھی گرم ہوئی ہے، لیکن تسی بھی اپنے اندر پیدا کرو گا۔
اللہ تعالیٰ رب العالمین نے کائنات تمام جہاں پیدا کر لیا. تو پنجابی ٹھیک ہے کہ اردو؟ پنجابی ٹھیک ہے. ہاں لاہور میں جو بیٹھے ہیں. رب العالمین جہان ایک کے. اور سوال پیدا ہونا ہے کہ اللہ آنا میں تو سارے جہانہ نا مالک. سارے جہان کتنے کتھے؟ سارے جہان کتھے؟ انہوں نے تشریح کیڑی گل یہ کہ اس جہان نے وچ بھی ہر چیز نہ ایک جہان ہے. چاہے وہ درخت لے لو، وہ پتھر لے لو، کوئی چیز جڑی تمہیں نظر آ رہی ہے اس دی تسی جنس لے لو اور پھر کائنات تکو کہ وہ کتنی پھیلی ہوئی ہے. حیوانہ نو لے لو، ایک پہلی ہے پہلا ہے یہ حشرات الارض جڑے چل دیں پھر دیں کھانے میں، انہاں نو لے لو، انہاں دے الگ الگ جہان ہیں. جانوراں دی کوئی نہیں کر سکتا. انہاں رزق کون دینا ہے؟ اللہ دینا. پالنا کون ہے؟ جانوراں ایک مدت تک، ایک مقرر وقت تک انہاں دے والدین ماں باپ پال دے، لیکن اس تو بعد انہاں دی ساری ذمہ واری مالک خود اٹھانا ہے. جس طرح ماں باپ بچے دی تربیت کرنے، اسی طرح جانور بھی اپنے بچے کو پال دینا اور حفاظت کرتے. تے انسانہ دے والدین جس وقت انہوں دی تربیت کر دے تے وہ حقیقی رب نہیں، والدین رب نہیں، لیکن ربوبیت صغرا، چھوٹی ربوبیت پال دیتا ہے نا. کما ربیانی صغیرہ قرآن چاہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے میرے ماں باپ تے اس طرح رحمت کر جس طرح انہاں مینوں بچپن وچ پالیا ہے. اتھے بھی اللہ رب دا لفظ استعمال کیتا ہے، حالانکہ ماں باپ رب تے نہیں، لیکن عارضی طور تے کچھ وقت واسطے بچے نو پال دیں، اس واسطے مجازن انہاں نو رب کیا گیا. لیکن والدین دا اور بچے دا اور سارے خاندان دا، سارے گھر دا حقیقی رب اور پالنے والا وہ خود ہے، اللہ دی ذات ہے. یہ گل چل رہی ہے، اسی طرح تسی میرے نال چلو تو پھر مزہ آئے گا. اللہ رب العالمین اور تسی دسو کہ اللہ اس جہان وچ کتنے جہان پیدا کیتے ہیں؟ کوئی چیز تسی تک لو اس دی پھر تسی پوری کائنات اس دی تفصیل پوچھو کہ یہ چیزاں کتنیاں تسی گن نہیں سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے اللہ تعالیٰ پھر رب العالمین ہویا نا، ان گنت جہانہ دا رب، ان گنت جس دا کوئی جنہ جہانہ دا کوئی شمار نہیں، انہ دا رب ہے. تے پھر یہی لفظ اپنے محبوب واسطے استعمال کیتا کہ اگر میں رب العالمین ہاں تے تو رحمت للعالمین. کہ رب العالمین میں وہاں تسی جہانہ دی فہرست گرنی شروع کرو، تسی نہیں گن سکتے. تے اے میرا محبوب جس کو میں بھیج رہا آخری نبی بنا کے، اے انہاں سارے جہانہ واسطے رحمت ہے جنہاں واسطے میں رب ہوں. تسی دسو جانوراں تواڈے سامنے کدے جانوراں آن کے فریاد کیتی؟ بولو کوئی پیر اٹھ کے آ کے
کوئی مولوی اٹھ کے آ گیا، کوئی نہیں، یہ مقام ایک ہی ذات ملے ہے، سمجھ آئی؟ تے جنہ پیرا تے جنہ اولیاء اللہ اس ذات نال تعلق قائم کیتا ہے، انہاں دے نال بھی جانوراں گفتگو کیتی، کیونکہ انہاں دا تعلق کملی والے نال ہوتا، سمجھ آئی؟ یہ اس نسبت نال ہی گفتگو ہوندی۔ تسی دسو بعض لوگ گلاں کردے اے وے او وے، کوئی کہندے ساڑھے جے بشر ہے جی، وہ تواڈے نال بھی کدے کسی گل کیتی؟ تواڈے نال تاں او لوگ بھی گل نہیں کردے، او گل کرنا گوارا بھی نہیں کردے جنہاں دا کملی والے نال تعلق ہے، تواڈے نال تے وہ بھی نہیں گل کرتے۔ گل میری سمجھ رہے ہو؟ میں بڑیاں ڈونگیاں گلاں کر رہا ہوں، میں براہ راست گفتگو نہیں کر رہا، معنی خیز گفتگو کر رہا، سمجھو ذرا۔ انہاں نال جانوراں گلاں کیتیاں، سلیمان علیہ السلام نال چیمٹی گل نہیں کی تھی، قرآن گواہی دینا ہے کہ نہیں؟ تے چیمٹی کے آکھیا کہ اپنے اپنے سوراخاں میں اپنے اپنے وطناں میں چلیاں جاؤ کہ سلیمان دا لشکر آ رہا ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک کسی چھوٹی موٹی کتاب دا ذکر نہیں، ایک قرآن مجید نے واقعہ ذکر کیا ہے اور اللہ نے ذکر کیا ہے، اس وچ کوئی ذوق دا احتمال نہیں، اے قطعی ثبوت ہیں یہ چیزاں اور قطعی دلالت ہیں، اس ظنی و ثبوت نہیں کہ تسی حدیث آ کے چھوڑ دو کہ اے کسی درجے کی حدیث ہے، کیونکہ علماء بھی تشریف فرما، اس واسطے میں کچھ یہ گلاں بھی کرنا پیا تے حدیث آتے تسی چھوڑ دے سو جی فلانے اس تے بحث کیتی ہے، ائمہ جرح و تعدیل اس تے اے حکم لایا ہے، یہ فلانی صرف نہیں، یہ حدیث ہے، ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن قرآن مجید نے متعلق کوئی شخص نہیں آ سکتا جڑا آکھے وہ دائرہ اسلام تو خارج۔ ہوں میں اپنے انداز گلاں چند کرساں جڑیاں مغز اور دل چ بہ وجن گلاں وہی ہوندیاں، لمبی ڈنڈ پانی تے فضول ایویں لمبا چھکنا کام نو تے وچوں گل کھ نہ ہو، اس دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سمجھ آئی نا؟ گلاں چار ہی لے کے جاؤ، لیکن لے کے جاؤ جیڑی مغز وچ وڑے اور دل وچ لے جاؤ، بہ جاؤ۔ ہوں قرآن نے ذکر کیتا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو انہوں نے کہا کہ تسی اپنے اپنے سوراخاں چلیاں جاؤ کہ یہ رگڑ دے سی۔ ہوں سوال یہ پیدا ہے نا کہ پہلی نو کس نے دسیا، اس پہلی نو کس نے دسیا؟ غور کرو، توجہ چاہنا، وہ پہلی کیڑی یونیورسٹی دی پاس ہے، اس پہلی دی زبان کے ہے، پاکستان دا بندہ اس پنجاب دا بندہ پنجابی بولتا ہے، پشاور پشتو بولی جاندی، سندھ وچ سندھی بولی جاندی، مختلف علاقے میں مختلف زبانہ، تو پھر یہ کیا نہیں ہو سکتا کہ جس علاقے دا جانور ہے اس دی بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف اس علاقے دی حیثیت نال زبان بنائی ہوئے؟ ہے جی؟ تے پھر تانوں کی پتہ ہے، تساں کدے پہلیاں دی گل سنی؟ تانوں کی پتہ ہے؟ بڑے تو بڑی لیبارٹری لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ، کسی نو نہیں پتا کہ انہاں دی زبان کے اے آخنیاں کے اے کھانیاں کے انہاں دی طبیعت کی ہے اور اے منگنیاں تے کس کو منگنیاں، سمجھ آئی؟ لیکن اس بھی کیا کہ اپنی زبان وچ انہاں نو کیا کہ تسی اپنی اپنی کھڈاں وچ چلیے جاؤ کہ لشکر آ رہا ہے۔
ہوں جڑے آنے جناب کے انہوں نے علم نہیں دیتا، غیب دا پتہ نہیں، کچھ لوگوں دا خیال ہے تے وہ اس تے غور فرماؤں بلکہ کہ پہلی اگر اتنا جا پتھر آوے تے پہلی اس تے چڑھ کے تک سکنی ہے، سمجھ آئی؟ تے اس نو اتنا جا پتھر بھی اس واسطے پہاڑ ہے، اور پہلی اگر زمین تے کھلتی ہے تے 3-4 میل سلیمان دا لشکر ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، تے پھر اس دے رستے کیا پتھر نہیں، حائل چیزاں نہیں، پہلی دی کے قامت ہے، اس دا قد کتنا ہے، وہ اتھوں ہی زمین تے عام سیدھی سادی زمین تے چل رہی ہے اور آخری ہے کہ اپنی کھڈاں چلیاں جاؤ، سبحان اللہ، اس ویکھیا نہیں، پہلی نو کس دسے، سبحان اللہ، پہلی نو کس دسیا ہے؟ جے تسی آنے ہو کہ پہلی نو اللہ دسیا تے کملی والے نو اللہ نہیں دسیا، جس واسطے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک منٹ سنو غور نہ گل سمجھی نے؟ پھر سلیمان علیہ السلام نال گفتگو ہوئی، گل بات ہوئی، یہ گلاں سارے مولوی حضرات کرنے رہے ہیں، یہ کوئی نویاں گلاں نہیں، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یہ سارے حضرات جڑے اچھے پڑھے لیکن میرے کو بہتر بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے انداز میں بیان کروں، سمجھ آئی؟ تے سلیمان علیہ السلام نے بھی گل ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے چون پہلی نے میں ذکر کیتا ہے نا کہ پہلی کیڑی زبان وچ گل کیتی، پہلی نو کس نے دسیا، تے پھر اے دسو کہ تساں کدے جانوراں نال گلاں کیتیاں تے سلیمان نے کس زبان نال گفتگو کیتی ہے، پہلی نال گل کیتی تے پھر او زبان کیڑی گئی اور آواز کیڑی گئی کہ جس نے سلیمان دے کن وچ او آواز بھی پائی ہے کہ اس دا مفہوم بھی پائی ہے کہ اے پہلی اے کہہ رہی ہے، ایک گواہی ایک قرآن دے رہے ہیں کہ سلیمان نو پہلی دی زبان آندی ہے اور پہلی اپنی زبان ہے سلیمان نال گلاں کیتیاں یا پہلیاں نال گلاں کیتیاں۔ اور تسی دسو، آپ غور کرو، انصاف کرو کہ اس کائنات کا سب تو بڑا معلم جس نے سارے انسانیت نو درندگی وچ ڈلے ہوئے انسان جڑے انہاں نو محبت اخوت کا درس دیتا اور کائنات دے تمام حقائق کو پردہ اٹھایا، ذات و صفات کا علم دیتا، اس نو کیا اس علم نہیں دیتا؟ تسی کیا سمجھے ہو کہ نعوذ باللہ پہلیاں زیادہ علم رکھ دیا؟ یہ گلا غلط ہے، غور کرو۔ تسی 2-4 کتاباں پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا بڑا علامہ سمجھ دیں کہ جناب ساڑی ٹکر دا تو بندہ جمے ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی ہونی انسان جو جتنا بھی تعلیم یافتہ ہے کائنات دنیا میں اس تو بڑے تو بڑا علم والا موجود ہے، اور اس دن گواہی خود قرآن نے ہے جی۔ تسی اتنے چند کتاباں پڑھ کے چند گلاں سمجھ کے اپنے ماحول وچوں دوسرے کو اپنے آپ ممتاز اور بڑا سمجھے تے ہور تواڈے تو بڑے کوئی نہیں دنیا تے پیدا ہوئے، تسی خود ہی بڑے پیدا ہوئے ہو، اللہ نے تانوں بنا کے تے بنانا بس کر دیتا، یہ تواڈی ساڈی غلط فہمی ہے۔ ہاں
جس ذات دیے محفل اس دے بعد اس جہا کوئی نہیں پڑھایا. اس دی کوئی مثال نہیں, اس دی کوئی نظیر نہیں. نبیاں وچ بھی مثال کوئی نہیں, رسولاں وچ بھی مثال کوئی نہیں. اسی تسی تو عام لوگ ہاں, ساڈی کی حیثیت ہے؟ اسی تو اس نال منسوب ہو گیا کہ ساڈی عزت ہو گئی. تسی دسو, تسی لوگ اگر کلمہ نہ پڑھے ہو یا میں نہ پڑھا یا جڑے لوگ بیٹھے ساڈی کی حیثیت ہے؟ آج اے جتنی مسجداں آباد ہیں, اے جتنے مدرسے آباد ہیں, جتنیاں خانقاہ آباد ہیں, یہ کیا محمد مصطفیٰ نہ صدقہ نہیں؟ آج اگر لاہور دے وچ حضرت علی حجویری جناب داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ اگر پورے لاہور دے دولن یہ ہنج دولہ میں نہیں آکھیا, میں ایک منقبت آکھی, اور رشید فریدی مرحوم اے شیر جڑے میری منقبت داتا صاحب جو تھے گائی بھی ہے کہ شہر لاہور پہ کیوں بارش انوار نہ ہو, شہر لاہور پہ کیوں بارش انوار نہ ہو, سج رہا ہے حسنی راج دلارا داتا. ایک منٹ, اے داتا صاحب نو عزت کیوں ملی, کیوں ملی؟ ایک منٹ بابا زیادہ نہیں کری نا, ایک دفعہ کافی ہونا, صبر تحمل بھی چاہیے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس مقام تے کیوں فائز ہوئے؟ سوچنے نہیں گل ہے. داتا صاحب امام مہدی بھی نہیں, پیغمبر بھی نہیں, مسیح موعود بھی نہیں, انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیتا, کسی ولی نہیں کیتا, سب غلامی محمد مصطفیٰ نے دعویٰ کرنے ہیں. لیکن اے لوگ اس مقام تے پہنچے کہ جنہ واسطے سید الانبیاء فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ قیامت والے دن میری امت دے ولی اللہ دے مقبول اور میرے ممتاز اور میرے متبع اولیاء, میرا اتباع کرنے والے اولیاء, پیچھے چلنے والے اولیاء قیامت کھلوتے انج لگن گے جس طرح کوئی رسول کھلوتا ہے. اے علماء تو مراد اے اختلاف پانے والے مولوی نہیں نے, اے یاد رکھے ہو, اے جھگڑے پانے والے, کافر آکھنے والے, ایک دم فتوہ لانے والے, شرک کے کفر نہ, آئے دن فساد پانے والے, امت وچ اختلاف پانے والے, اپنی روٹیاں سیدھیاں کرنے والے, وہ مولوی نہیں نے. انہاں نو اللہ نے, حضور نے علماء نہیں فرمایا, اے علماء اون جڑے علی حجویری جے علماء, جڑے معین الدین چشتی اجمیری جے علماء, سمجھ آئی, اور شیخ عبد القادر جیلانی جے علماء. اے لوگ اس مقام تے پہنچے کس وجہ سے پہنچے کہ انہوں دا کملی والے نال تعلق ہے. کشف المحجوب ایک کتاب لکھی کہ تمام اولیاء امت داتا صاحب کو بعد جتنے لوگ ہوئے, حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جائے لوگ اس کتاب دا مطالعہ فرما دے ہیں, داتا صاحب کی کتاب دا. کیوں کہ اس وچ اللہ اور رسول دے نال تعلق رکھنے اور منزل تے پہنچنے دے نسخے لکھے ہیں.
تکلیفاں کٹیاں اوکھا ٹائم گزاریا اج داتا صاحب دے دروازے تے یہ جڑے خوش نصیب ہیں انہوں دے پڑوسی کیونکہ بد نصیب پڑوسی نہیں ہوندے سارے خوش نصیب پڑوسی نہیں ہوندے بھائی میری گلاں کوئی گرم ٹھنڈیاں لگن تے برداشت کرنا گلاں ساری چلنی ہونی بہت ساری گلاں ہونی کیونکہ سارے خوش نصیب پڑوسی نہیں ہونے مدینے شریف وچ بھی تے پڑوسی ہے نا منافق بھی تے رسول اللہ نے پڑوسی ہے نا سورہ منافقون پڑھو نا وہ بھی تو حضور اتھے ہی رہتے ہیں مکے شریف وچ رہنے والے وہ اللہ دے گھر دے پڑوسی ہے جار اللہ انہوں نے کہنا لیکن انہوں نے کیا کوئی پڑوس دا حق ادا کیتا نہیں جو پیغام اس گھر والے نے بھیجا اس کی تردید کی نہیں منیا اور لوگوں نے بھی مجبور کیتا کہ تسی نہ منو محمد نال نہ ملیو اس نال ملاقات نہ کرو اس نو چھوڑ دیو اے اپنے پیو دادے نے طریقے نو چھوڑ دینے والا آدمی ہے کیا انہوں نے گل کہی کہ نہیں بولو تو صحیح کہی نا تے پھر چنگے پڑوسی خالی کول رہنے تے نال رہنے تے بھی پڑوس تے بھی ناز نہیں کرنا چاہیے نا بعض پڑوسی تکلیف بھی دینے ہونے زبان دندنی پڑوسی ہے کہ نہیں ہے کتنا پڑوس ہے 24 گھنٹے قریب وقت گزر رہا ہے تسی بھی گل کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں لیکن جس وچ پلیتی اور تکلیف دینے دے عناصر موجود ہیں نا اس تکلیف دینی دینی کدھرے بھول کے زبان ذرا جے دند دے تلے آویں تک کیا اشر ہونا ہے پڑوسی اپنی نیت دستا ہے کہ نہیں ڈنگ ماردا ہے کہ نہیں زبان کدے دنداں نو تکلیف دیتی وہ بولو صحیح تواڈے منہ زبان تے دند کوئی نہیں بولو نا زبان نے کدے دنداں نو تکلیف دیتی نہیں بیچاری نرم اور عاجزی نال اتھے وقت گزار رہی ہے کوئی تکلیف نہیں مقابلہ نہیں کرتی ادھر ادھر ہو کے گل کر دینی بس ہو کے بس اپنا گزارا کر رہی ہے یہ نال شاعری بھی کر میری گفتگو میں شاعری بھی ہوتی ہے تعقلاتی عقل دیاں چیزاں جنہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا دیکھو نا جس لفظ ادا ہوتا ہے تلفظ ہے اور تکو وَلَضَّالِّينَ اتفاقی صاحب پڑھا اور زبان کتھے لگی تالو تے لگی ہر حرف کا اپنا مخرج ہے جتھے جتھے وہ جڑا انداز اختیار کرتی دندہ دے اندر ہی رہ کے کرتی لیکن بدی بھی ہے مجبور بھی ہے لیکن اپنا گزارا کر رہی ہے ڈاڈیاں نال واج پہ گیا جڑے الاؤنسمنٹ کر رہے ہیں انہاں دی رفتار بہت تیز ہے میرے کو بولنے وچ لیکن اے اس موسلادھار اور زوردار بارش کی طرح ہونیاں جڑیاں زمین وچ دسنی نہیں تے بگ بھی نہیں ہوتی سمجھ آئی روانی میرے چ بھی ہے اللہ دے فضل آرام نال بولیا کرو تے لفظ سوچ کے بولیا کرو تسا قدوت الصالحین ماں آکھیا زبدۃ العارفین میں تو کچھ بھی نہ میں تو غریب آدمی ہاں مسے مسلمان ہاں لفظ سوچ کے بولیا انہاں چیزاں تو میں خوش نہیں ہونا یہ اج کل نہیں القاب نوازی جڑی ہے نا یہ ہیں جی یہ بس ہونی ہے جس طرح ٹیراں تے بھی بس ویلے
تو لوگ خوش ہونے مشائخ خوش ہونے وہ اس قابل ہو سن میں تو اس قابل نہیں سمجھ آئی نا اور میں اعتراف اس محمد مصطفیٰ کی مجلس وچ کر رہے ہیں تے اے بیچاری زبان جڑی ہے نا اے اپنی اٹکل نال طریقے نال اپنی گلاں کر دیندی ہے تے انہاں نے شرط بھی بچنی رہتی مگر کسی تیرے دندا تھلے آ جاوے تے پھر دند دسنے کہ تو پئی نرمی کر ساڈی عادت ہے ڈنگ مارنا ساڈے تلے جڑا آ گیا سچت چوڑ میرا ایک شعر ہے کہ مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی وہ گل کرنے نے تو اساں ول سکھایا ہے اجازت دیتی ہے تے پھر 32 دنداں وچ انہاں نوں قید کرنے دی اس دی کی ضرورت ہے تے میں دس رہا کہ یہ جے پڑوسی بھی ہونے کہ زبان نو وقت پہ ہوتا ہے کس طرح میں جان بچاواں انہاں کو انہاں کاملین اور رسولہ نے اے امت جڑی ہے ساری پڑوس ہے اے دور نہیں امت رسولہ کو مدینے والے کو اے امت دور نہیں سامنے کھڑوتی امت اے یاد رکھو رسول اللہ تسا کو دور نہیں تسی رسول اللہ کو دور اپنے آپ کو سمجھو تو پہ سمجھو رسول اللہ تو آنو اپنے کو دور نہیں سمجھنے اس دی وجہ کہ میں کیا ہے کہ رسول اللہ تو آنو اپنے آپ کو دور نہیں سمجھنے اس دی دلیل کہ تواڈے میرے تے اج تک عذاب نہیں آیا حضور سانو دور کر دے ہونا تے ساڑے او چج نہیں کہ اونو کردتن خاسئین پہلی امتاں واسطے اگر شکلہ بدل گئیں لوگاں نہیں عذاب الہی آیا ہونا تے اج تک محمد مصطفیٰ نے امت تے ثابت امتانی طرح عذاب نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیا اسی بہت چنگے ہیں اپنے اپنے گریبانہ جو منہ پا کے تکو جڑے بڑے بڑے متقی بڑھنے نو بھی تکن انصاف نال ویکھن تے گردنہ ہر بندے دی گردن چک جائے گی پاک صرف اسی دی ذات ہے عیب وہی خالی ہے یا او خالی ہے او طبقہ خالی ہے جس نو اس ذات نے بے عیب کیتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى قرآن کے فرمایا اپنے آپ نو تسی تم چنگے تے نیک تے نمازی تے حج کر کے آئے ہیں جناب عمرہ کر کے آئے ہیں جسی 5 ٹائم نماز مسجد میں پڑھنے ہیں تو یہ کرنے ہیں تو وہ کرنے ہیں بڑے سنت کے مطابق چلنے ہیں تو یہ بڑا شرف ہے ٹھیک ہے چنگی گل ہے لیکن اس ستے تسی اگر مغرور ہو گئے ہو تو اڈے وڈیائی آ گئی کہ دوسرا بندہ تو بڑا کم دین ہے تیری شکل کے میرے نال گل کرنے نہیں میں تو بڑا زاہد ہاں عابد ہاں شب زندہ دار ہاں روزہ رکھنے والا ہے جی تو پھر تہاڈا عمل گیا فرمایا کہ میں بہتر جاننا کہ تساں جو متقی کون ہے تسی ایویں فتوے لا رہے ہو کہ تسی اپنے آپ کو ایویں متقی سمجھ لے ہاں جس نو میں کہاں کہ متقی وہ لوگ متقی سمجھ آئی نا جس پیدا کیتا ہے وہ متقی کسی نو کہہ دے وہ متقی ہے یا تسی میں ایک دوسرے دی تعریف من تو رہا حاجی بگو یا تو مرا حاجی بگو ایک دوسرے دی تعریف اسی کرنے رہا نہ فیصلہ مالک نے کرنا ہے اس واسطے او امت جڑی اصل دی امت ہے اے حضور دی امت ہے اسی جتنے ہیں اسی حضور دے سامنے کہ اگر سامنے نہیں ہو تو اڈا یہ ایمان نہیں کہ تسی کیوں پڑھ دے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ
دے رسول تواڈے تے صلات ہوے. قریب سمجھ کے ہی پڑھ دے. تے او گوانڈی نہ بنو, او پڑوسی نہ بنو کہ جڑے نبیاں تے رسولاں نو جنہ تکلیفاں دتیاں انہاں دے خلاف سخت سست جملے آکھے, توہین آمیز گفتگو کی تھی. اے توحید بیان کرنے دا کوئی طریقہ نہیں کہ تسی انہاں لوگاں دا احترام بھی چھوڑ دیو جنہ دے احترام نے متعلق اللہ دے حکم دیتا ہے, کیونکہ وہ احترام ذاتی نہیں بلکہ اللہ دے حکم دے مطابق. تسی دسو تساں کدے اٹھ دا احترام کیتا ہے یا اس جانور دا احترام کیتا ہے جسے تسی کھانے؟ لیکن او قربانیاں جڑیاں حاجنی طرف ادھر ونجن مکے شریف طرف قربانی انہوں اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ فرمایا. اے میریاں نشانیاں, اے میرے نال منسوب ہو گیاں, انہاں نو ہور جانوراں دی طرح نہ سمجھو. یہ ہے کہ نہیں قرآن وچ؟ تے جڑے اللہ دار منسوب ہو وجن, جڑے عبدہو نے مقام تے پہنچ وجن, عبدہو اس دا بندہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. تسی تے اسی اللہ نے بندے نہیں, بندے ہیں لیکن اساں بندہ اللہ کدے کدے آکھیا؟ اسی بندے بنے ہواں تے آکھیا. تے اگر وہ ایک باری بندہ آکھ چھڑے تو میرا بندہ ہے تے ساری دیہاڑ تسی پڑھنے رہو تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ, تو میرا مالک ہے میں تیرا بندہ, شام نو اللہ کہے جا دفاؤ میں تیری بندگی نو مندہ ہی نہ, تو جھوٹا ہے. تو آڈی ساری دن دی او محنت کدھر گئی؟ حقارت ضائع ہو گئی نا. اور بولو تو صحیح, ضائع ہوئی. تے کدے او شام ویلے مہربانی کر کے آپ ہی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. تسبیحاں دی بھی ضرورت کوئی نہ رہی ہے, انہاں وظیفیاں دی بھی کوئی لوڑ نہ پئی. حضرت پیر ہرات عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ, حضرت ایوب انصاری دے پڑپوتے ہرات میں دفن رسی, اتنے مزار تے حاضر ہوئے ہیں. اور حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ علماء بیٹھے, انہوں نے پتہ ہے بہت بڑا عالم اور کتاباں دا مصنف اور مختصر المعانی دا مصنف. او بندہ بھی انہاں اس آرزو کی تھی کہ پیر ہرات دے پیراں دا میں دفن کر دو, اور وہ بھی اتھے دفن کر. او فرماندے کہ اگر یک بار گوئی بندہ من ربط از عرش بالا خندہ من, کہ اے مالک اگر تو میں نے ایک بار اپنا بندہ کہہ دے نا کہ تو میرا بندہ ہے, میرا آسا خوشی نال عرش تو ملتے چلا جائے. عبد تے اسی سارے ہیں, لیکن اس عبدہو جس نو فرمایا نا کہ اے میرا بندہ ہے وہ کملی والا ہے. یہ تخصیص فرمائی, وہ ساڑھے جا بندہ نہیں, اسی انہاں دے بندے ہیں. غلام بندہ میں نے غلام ہوندہ ہے, فارسی بندہ میں نے غلام ہوندہ ہے. تے اس دا مقام الگ ہے, اچھا مقام ہے, کیونکہ اللہ نے عطا کیا ہے. توحید دے کہ کبریائی ذات دی بیان کرو کہ مشکل کشا اسی دی ذات ہے, حاجت روا اسی دی ذات ہے, دافع البلا اسی دی ذات ہے. وہ ایسا دروازہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض, ہر چیز زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنا کشکول گدائی اس کے دروازے پر لے کر کھڑا ہوا ہے. ہر چیز مانگ رہی ہے. اے ہوا چل رہی ہے, اے کس طرح اللہ کو منگتی؟ سوال آنا ہے, ایک انج منگتی ہے. ہوا نو اگر نہ چلاوے تسی کہ سمجھو کہ اے ہوا اللہ دے حکم دے بغیر چل رہی ہے. ہوا جتھے نہ ہوئے اتھے حبس ہو بنی. تے ہوا کہندی ہے میں نو پیدا کیتے ہی تے میں نو چلنے نہ حکم تا دے. اے بھی سوال کر رہی ہے.
ہر چیز سوال کرتی ہے. جس مقصد کے لیے جو چیز پیدا کی گئی وہ اپنی زبان میں اس کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے. یہ صرف اس کی جناب ہے. توحید اے وے کہ تسی اس دی ذات و صفات کسی شریک نہ سمجھو. میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ صرف پیر نہیں ہے، یہ علم دا ایک نشان ہے. انہاں محنتاں کیتیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین اور شریعت نو سمجھانے واسطے وقت گزارے، طالب علماں کیتیاں، گداواں کر کے منگ کے روٹیاں کھا کے تے علم حاصل کرے. وہ فرماندے کہ مستقل متصرف اسی دی ذات ہے کہ جو چاہے جس وقت چاہے جس نال جو کرنا چاہے ہو اس کو روک کو نہیں سکتا. شفیع غالب کوئی نہیں. کہ مطلب کہ کوئی توس نال اللہ نو مناوے نہیں ہے انکار. یہ کسی رسول دی کسی نبی دی جرت نہیں. میری گل سمجھی نے؟ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم سمیت کسی نبی دی یہ جرت نہیں، کسی رسول دی یہ جرت نہیں کہ وہ توس نال مناوے. سب عرض کر دیں اس کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیں. گل سمجھی نے کہ سب انبیاء، میرا شعر یاد آ گیا کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی. عقیدہ میں ذکر کیتا ہے. اولیاء، انبیاء، کہ میں آگیا اہل بیت نبی، کیونکہ اہل بیت کے متعلق بھی بعض لوگوں نے غلط خیالات. یہ سب چیزیں اس میں چاہیے کہ اولیاء، انبیاء، اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب نے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. جناب محمد رسول اللہ کس کو منگنے ہیں؟ کولو اللہ کو لو. تے اے سنت ہے نا. پھر اللہ کو منگنا، داڑھی رکھنا رسول لی سنت ہے وے کہ نہیں؟ زلفاں بھی تسی رکھنے ہو، حضور رکھیاں 3 قسم دیا زلفاں آپ رکھیاں. دستار مبارک آپ سفید بھی بدی کالی آپ بننے ہیں زیادہ. تے اور جس طرح آپ پوشاک مبارک استعمال فرمانے، جس طرح آپ چلنے، جس طرح آپ بہنے، ہر ادا زندگی نی ہر ادا اپنی، کیا اپنی ہر ادا سنت نہیں؟ اسوہ حسنہ نہیں ہے نا؟ تے پھر اللہ کو منگنا سنت تو بچو کو خارج کر سکنا. حضور کس کو منگنے؟ اللہ کو. تے پھر اللہ کو منگنا رسول نے سنت ہوئی کہ نہیں؟ بولو. یہ ثابت ہوا آج تک کہ کسی نبی نے اپنے ماں سبق جڑے پیغمبر گزرے اپنے آبا اجداد کسی نو کہا ہوئے کہ تو مینوں دے. بولو. ابراہیم علیہ السلام واسطے کسی نبی نو کہا ہوئے کہ تو مینوں دے نہ. سب نے کہا تو مینوں دے جس پیدا کیتا ہے سب. یہ سب کی تعلیم ہے. یہ توحید ہے کہ جو رسولہ دی توحید جو رسولہ نے بیان کی تھی. آج اگر اہل سنت والجماعت او توحید بیان نہیں کرتے
جڑے رسولہ نے پہلے بیان کیتی ہے تے اے ساڈی اپنی بدبختی ہے، اسی چھوڑ گئے ہیں۔ جڑے توحید بیان کرنے نا انہاں دے 24 گھنٹے دربار جگ مگ کر رہے ہیں، جا کے تک لو داتا صاحب نو میں گل کی سمجھی رہے کہ نہیں؟ جڑے اللہ دی توحید اور اس دی کبریائی بیان کر دے انہاں دا سچ ویکھو جا کے 24 گھنٹے بادشاہ ستا ہے، ملک دا بادشاہ سہ گیا، وہ ٹائم نال اس دا دروازہ کھلنا ہے تے بندے بھی ٹائم نال جاندے، کہندا ہے وہ ٹائم دے رہا ہے تے اسی بھی ٹائم نال ہی جاواں گے، اسی ہر ویلے کیوں حاضری دیواں؟ لیکن او دربار ہے، او بندہ لیٹے ہے کہ 24 گھنٹے مخلوق جا رہی ہے۔ فتوبہ لبابن کبیت العتیق حوالہ من کل فج عمید، مخلوق ٹور ٹور کے ٹوئے پہ گئے۔ ایک کی وجہ توحید بیان کی تھی، تے توحید کسی گروپ نے نمائندگی کر کے نہیں بیان کی تھی کہ اسی فلانے مسلک دے نال تعلق رکھنے ہیں تے فلانے دے اسی دشمناں تے فلانے نو کافر کہندے ہیں۔ کیا داتا صاحب نے کسی نو کافر کیا؟ محبت کا درس دیتا ہے، تمام مسلمانوں نو ایک پلیٹ فارم تے اکٹھا کیتا، کتنے مذہب ہے، کتنے مسلک ہے انہوں نے دور میں، یہ تو کوئی اج دا جھگڑا ہی نہیں۔ ساڈے بریلوی تے دیوبندی تے شیعہ تے جتنے مسلک سامنے آئے سپاہی صحابہ، یہ کوئی اتنا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ تسی پہلیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو تاریخ دیاں، علم دیاں، تو انہوں پتہ لگے کہ ماتریدی تے اشاعرہ تے انہاں لوگوں دے کے عقیدے ہیں، معتزلہ انہاں دے کے عقیدے ہیں، تو انہوں سمجھ انہاں او مذہب ہے۔ کیا آج کوئی مذہب ایسا ہے کہ جیڑا یہ کہے کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ بولو کوئی مذہب ہے تھے؟ کدے سنیا نہیں؟ اے بیٹھے پڑھے لکھے لوگ انہاں کو پوچھو معتزلیاں دا مذہب ہے تھی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، دا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز سے قادر ہے، یعنی وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے کیونکہ ہر شے دے قادر ہویا، تے پھر جھوٹ ہے تسی کہ نہیں کٹ سکتے؟ اتنے دماغ خراب ہونا نے، پڑھے لکھے پاگل، دماغ خراب، جیت قسم نے پاگل۔ اتنا جھگڑا بھی ہوں کوئی نہیں، تے او داتا صاحب انہاں دوراں پیدا ہوئے جنہاں اتنے بڑے جھگڑے ہیں، تے پھر بھی جناب اصلاح امت واسطے سبق دیتا، آرام نال بیان کیتا کہ تسی سمجھو، نعرہ تکبیر، سمجھو کسی نو کافر نہیں کیا، کسی نو کافر نہیں کیا، جنہاں نو قرآن کیا ہے انہاں نو کافر کیا، جنہاں نو رسول اللہ کافر کیا ہے، جڑے سدھے ٹکرا گئے قرآن اور سنت نال انہاں نو کافر کیا۔ تو ہن تے تہاڈا اتنا جھگڑا بھی کوئی نہیں، تے آئے دن فساد تے قتل و غارت، تے انہاں میلاد دیاں محفلاں دے منانے دا مقصد یہ بھی ہے کہ امت وچ اتحاد پیدا کرو، امت وچ اتحاد پیدا ہوئے، چھوٹیاں موٹیاں لغزشاں معاف کرو کہ دنیا ملک کیڑے حالت جا رہا ہے، قوم دوسری کافر قوماں تواڈے اوتے نظراں جما کے بیٹھیاں ہس رہیاں، یہودی ہس رہے، نصرانی ہس رہے، عیسائی ہس رہے کہ مسلمان جناب اے دیوبندی ہے، اے بریلوی ہے، اے شیعہ ہے، اے سپاہی صحابہ ہے، اے لشکر طیبہ ہے، اے مختلف مسلکاں میں مختلف نظریات ایک تقسیم ہو گئے، جبکہ ایک کتاب ہے اور ایک آخری نبی ہے ساڈا۔ یہ مشائخ وقت اور علماء وقت دا فرض ہے کہ وہ انہاں دوریاں نو نزدیکیاں میں تبدیل کرن، تے تسی آکھو جناب اے جے نہیں کہ انہاں نال تسی منہ لاؤ، اے بڑے گندے لوگ ہیں۔ میری گل میں دسا ایک طبقہ وہ بھی ہے ساڈے جی، کہندے جی یہ بڑے بدعقیدہ لوگ نے تے منہ لانے دے قابل نہیں۔ تسی دسو پھر مولوی ہوئے ہو نا، تسی علی حجویری تے نہیں ہو، یہ تو منو نا پھر علی حجویری نے
معین الدین اجمیری نے گندے تو گندے اور بدعقیدہ آدمی نو اپنے کو اٹھایا نہیں، فرمایا سوال کر پوچھی جا، جس ویلے تیرا ذہن مطمئن ہوئے گا اس ویلے میں اٹھاں گا، یا میرا قائل ہو تو یا اپنا قائل کر میں سمجھ آئی؟ تے ہون ایک باری کوئی گل کرو نہ منیا نہیں جی دفع کرو چھوڑو، یہ بدعقیدہ گندے لوگ گندیاں نو گل لانا یہ تواڈے رسول دی سنت ہے۔ کیا رسول نے گندیاں نو گل نہیں لایا؟ کیا رسول اللہ کافراں کو ٹر کے تبلیغ کرنے واسطے نہیں جانے؟ جاندے کہ نہیں؟ کافراں کو آپ ٹر کے جاندے نا؟ ایمان کفر کو ٹر کے بننا ہے کہ نہیں؟ وہ سننے پہ ہو اور میں تو اپنے ذوق بس سے بولنا پیا، تسی بھی کوئی سمجھو کہ ایمان کفر کو ٹر کے جاندہ سی، لیکن ہون کے وہ توہین سمجھتے ہیں۔ کیا یہ سنت رسول نہیں تبلیغ کرنی؟ کیا مشائخ دا یہ فریضہ نہیں کہ وہ تبلیغ کرن؟ بعض مشائخ کہتے ہیں جی ساڈا یہ طریقہ نہیں تبلیغ کرنی، بات کرنا، یہ ساڈے مسلک دے خلاف ہے۔ وہ تہاڈا کیڑا مسلک ہے؟ میں تا اس مسلک دی گل کر رہا جس دے دروازے تو سارے مسلک جڑے تعلق رکھ رہے ہیں اور ایک اس دروازے دا کلمہ پڑھ دے، وہ خطبہ بھی دینا سی، وہ تبلیغ بھی کرتا سی۔ تسی تے اپنے بچ بہ کے تبلیغ کرنے اپنی حد تک سمجھتے ہو، یا پھر تانوں آندا کچھ نہیں، یا تواڈے پلے کچھ نہیں، تسی بول نہیں سکتے ہو، تواڈے کول علم نہیں، کیونکہ بولنے واسطے علم چاہیے اور علم واسطے علم چاہیے۔ سمجھ آئی؟ ایویں ہر ویلے گنگا ہو کے بندہ بیٹھا رہے جس طرح گنگا تک رہا ہوتا ہے سارا تماشا بازار کا، یہ بھی کوئی کمال کا نہیں۔ داتا صاحب نے گل لکھی کہ جنید بغدادی دا خلیفہ حضرت شبلی واز کرتے سن بہت بہ کے، اور بڑی جادو بیانی ہے اور تاثیر ہے زبان کہ جو گل کر دے وہ لوگاں دے دلاں وچ پیوست ہو جاتی ہے، اور جتنی دیر بھی وہ بولنا مجمع کوئی اٹھتا نہیں ہے، تو انہوں دے بیان دا جادو سی۔ تے پھر حسد والے بھی نال ہوندے نا، اپنی برادری دے صوفی، شاعر دا شاعر ویری ہوندا ہے، پیر دا پیر ویری ہوندا ہے، مت کو کہندے جناب اس کول بندے زیادہ چلے جو اس دے مرید ہو گئے تے نظرانہ اس نو زیادہ ملے گا، وہ کہندے نے اس دے پھر عیب کٹ دے، مولوی دے عیب کٹ دے، قوال دے عیب کٹ دے، نعت خان دے عیب کٹ دے۔ بھائی ہو تو بڑی اچھی، ایتھے سر صحیح نہیں لگی تے سر دا اپنے پتہ ہی کوئی سر ہوندی کی ہے کہ تبلا تے بڑا اچھا بجایا پر ایتھوں لے تے رہ گیا، اے سامنے چھوڑ گیا خالی نو این چھوڑ گیا، یہ کوئی گل تے لے تو پتہ ہی کوئی۔ یہ بعض لوگوں نے عادت ہوتی ہے ایویں گفتگو کرنا اور اس دا تعلق نہیں، تے او بندہ شبلی دا بیان اس تو آجز سی جس طرح شبلی بولتا ہے اس طرح نہیں بول سکتا ہے، تے او جس ویلے داتا صاحب فرماؤں کہ جس ویلے وہ محلے جو لگے نا تے او کہوے عربی دا ایک فکرہ اس دا معنی ہے کہ بھائی بولنے کو نو چپ کرنا بہتر ہے۔ وہ بندہ شبلی نو کے کہندا سی، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نو ویکھ کے انہوں پتہ ہے نا کہ بڑا جادو بیان آدمی ہے، اس دا ایک لفظ لوگاں دے دلاں وچ لے جاندا ہے، تے اس نو کوئی پوچھدا ہی نہیں سی، وہ بڑی تسبیح پڑھدا سی، بڑا رنگ روح بڑھا کے بہندا سی، تے علم ہے نہیں ہے جو بولے یا اس کول کوئی بندے آن کے بیان کوئی فائدہ حاصل کرن، وہ پھر سردا سی نا، حسن آتا سی، کہندا ہے بولنے کو چپ رہنا بہتر ہے۔ حضرت شبلی فرماؤ لگے کہ تیرا چپ رہنا وہ بہتر ہے۔ ایک کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت داتا صاحب لکھ رہے ہیں، پڑھو کشف الماجون، کلام اور سکوت نے باب جے واقعہ پڑھو۔
فرمایا کہ تیرا چپ ہی رہنا بہتر ہے. کیوں بھائی؟ کہ تو بولے تے پتہ لگ گیا سی کہ اے اتلے درجے نہ جائے. کم از کم تیری خاموشی تیری جہالت تو چھپی ہے نا. بعض بندے بڑے چپ رہتے ہیں، بہت خاموش مستقل خاموش، تے بندہ حیبت جاندہ ہے. بندہ یہ بولیا تے پتہ نہیں کدھرے آسمان ہی اتنے نہ آ جائے ہے جی. بڑا مستقل چپ کیتا ہے بھائی. تے جس ویلے کوئی 10 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد کدے بول پے تے بندہ آتا ہے یار تو چپ ہی رہے ہیں، تیرا بھرم تک آئے مسیح تباہیاں چاڑ دیتی نہیں بول کے. ایک گل میں یاد کر بولی، امام یوسف رحمت اللہ علیہ بھائی استاد نہیں گئے حضرات سارے اس نہ تمہیں پڑھنیاں نے سلسلہ ایسی ہونے نا سارے حضرات دسو بھائی سٹیج والے تو میں نے خالے کو چپ کیتے دسو چلا